یہ تذکرہ ہے اس بہادر شخص کا، وہ شخص جس کے بارے میں خود امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحمت کرے اے مسلم۔ وہ نام جو کربلا کی مٹی میں اس طرح پیوست ہے کہ جب تک یہ زمین قائم ہے یہ نام زندہ رہے گا۔ مسلم ابن اوسجہ الاسدی ایک ایسا سپاہی جس نے زندگی بھر صرف تلوار اٹھائی، جنگیں لڑیں، مگر اس آخری لڑائی میں جو تلوار اٹھائی وہ نہ دولت کے لیے تھی، نہ زمین کے لیے، نہ کسی دنیاوی غرض کے لیے۔ وہ تلوار صرف اور صرف اس لیے تھی کہ سامنے فرزند رسول کھڑے تھے اور پیٹھ دکھانا ممکن نہ تھا۔ مسلم بن اوسجہ قبیلہ بنو اسد کے چشم و چراغ تھے، ایک ایسے خاندان سے جو اپنی شجاعت اور غیرت کے لیے پورے عرب میں جانا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کئی معرکے لڑے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو پایا تھا اور صحابیت کا شرف حاصل تھا، اسلامی فتوحات میں حصہ لیا اور ہر میدان میں اپنی بہادری کا لوہا منوایا۔ مگر ان کی زندگی کا اصل امتحان تب آیا جب کوفہ کی گلیوں میں امام حسین علیہ السلام کے نام کا پیغام پھیلا اور لوگوں نے خطوط لکھے۔ مسلم بن اوسجہ وہ پہلے لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور خفیہ طور پر امام حسین علیہ السلام کے نمائندے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کوفہ میں جب مسلم بن عقیل کی تحریک چلی تو مسلم بن اوسجہ اس کے سب سے فعال ستونوں میں سے ایک تھے۔ وہ لوگوں کو جمع کرتے، بیعت لیتے اور اس پوری تحریک کو منظم رکھنے میں دن رات ایک کیے ہوئے تھے۔ مگر پھر وہ ہوا جو کوفہ کی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ ابن زیاد کوفہ آیا، دھمکیاں دی، لالچ دیا اور ایک ایک کر کے وہ لوگ پیٹھ پھیرتے گئے۔ وہ 18,000 لوگ جنہوں نے بیعت کی تھی اپنے گھروں میں چھپ گئے، لیکن مسلم بن اوسجہ نہیں بھاگے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حالات بدل گئے ہیں، کوفہ وفا کا گھر نہیں رہا، تو وہ کوفہ سے نکلے اور سیدھا امام حسین علیہ السلام کے قافلے سے جا ملے۔ وہ اس لمحے کوفیوں کی غداری کا بوجھ اپنے دل پر اٹھائے ہوئے تھے، مگر چہرے پر وہ عزم تھا جو کہتا تھا کہ میں اپنا فرض ادا کروں گا۔ کربلا میں پہنچ کر مسلم بن اوسجہ نے امام حسین علیہ السلام کے کیمپ میں وہ کردار ادا کیا جو ایک تجربے کار، بہادر اور وفادار ساتھی ادا کرتا ہے۔ شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے چراغ بجھایا اور سب کو آزاد کیا، اس وقت مسلم بن اوسجہ کھڑے ہوئے اور وہ الفاظ کہے جو آج بھی تاریخ کی کتابوں میں زندہ ہیں۔ انہوں نے کہا، یا ابا عبداللہ، ہم آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں؟ اللہ کے سامنے ہم کیا عذر پیش کریں گے کہ ہم نے اپنے امام کو اکیلا چھوڑ دیا؟ خدا کی قسم، میں اپنا اسلحہ اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اپنے تمام نیزوں کے پھل نہ توڑ لوں، جب تک میری تلوار دشمن پر برستے ہوئے ٹوٹ نہ جائے، اور جب تک ہاتھ میں کچھ باقی رہے میں آپ علیہ السلام کی رکاب میں لڑتا رہوں گا۔ یہ الفاظ سن کر خیمے میں موجود ہر آنکھ بھر آئی اور دل مضبوط ہو گئے۔ عاشورہ کی صبح آئی اور مسلم بن اوسجہ اس میدان میں اترے جہاں سے واپسی نہیں تھی۔ وہ ایک کہنہ مشق سپاہی تھے، ان کی ہر حرکت میں تجربے کی پختگی تھی، ان کی ہر ضرب میں ایمان کی طاقت تھی۔ وہ دشمن کی صفوں میں گھسے اور ایسا لڑے کہ یزیدی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ان کی تلوار ہوا میں چمکتی تو دشمن پیچھے ہٹتا، ان کی آواز گرجتی تو میدان لرز جاتا، لیکن تعداد کا فرق بہت بڑا تھا۔ ہر طرف سے حملے ہوتے رہے، دشمن کے تیروں اور نیزوں نے انہیں زخمی کر دیا، بدن لہو لہان ہو گیا، مگر وہ گرے نہیں۔ ایک نیزہ لگا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور پھر پتھروں کی بارش، اور وہ زمین پر گر گئے۔ زندگی کی آخری سانسیں باقی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام اور حبیب ابن مظاہر ان کے پاس آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کے چہرے پر نظر ڈالی اور فرمایا، یا رحمک اللہ یا مسلم، اے مسلم، اللہ تجھ پر رحمت فرمائے۔ پھر امام علیہ السلام نے قرآن کی وہ آیت پڑھی جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ مومنوں میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچ کر دکھایا۔ اور اس لمحے جب حبیب ابن مظاہر جو مسلم بن اوسجہ کے دوست تھے ان کے پاس جھکے اور کہا، اے مسلم، تمہاری شہادت مجھ پر بہت بھاری ہے، مگر خوش ہو جاؤ کہ تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ مسلم بن اوسجہ نے آخری سانسوں میں سر اٹھایا، لرزتی ہوئی زبان سے حبیب سے کہا، حبیب، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں امام حسین کو کبھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ حبیب نے آنسوؤں کے ساتھ کہا، اللہ کی قسم، میں ایسا ہرگز نہ کروں گا۔ اور یہ وہ آخری الفاظ تھے جو مسلم بن اوسجہ نے اس دنیا میں مرتے وقت کہے۔ انہیں اپنی تکلیف کا خیال نہیں تھا، اپنی جان کی فکر نہیں تھی، فکر صرف یہ تھی کہ حسین اکیلے نہ رہ جائیں۔ مسلم بن اوسجہ کربلا کے ان پہلے شہیدوں میں سے تھے
جو عاشورہ کے دن زمین پر آئے اور جنت چلے گئے۔ ان کی شہادت نے باقی ساتھیوں کے حوصلے کم نہیں کیے بلکہ ان کا جذبہ اور بڑھا دیا۔ ان کی زندگی کا یہ سفر ہمیں بتاتا ہے کہ بہادری صرف تلوار چلانے کا نام نہیں، بہادری اس وقت ہوتی ہے جب پوری دنیا ایک طرف ہو اور تم اکیلے سچ کے ساتھ کھڑے رہو۔ جب کوفہ کے ہزاروں لوگ ڈر سے اور لالچ کی وجہ سے حق سے بھاگ گئے، مسلم بن اوسجہ نہیں بھاگے۔ جب موت سامنے کھڑی تھی، انہوں نے آنکھیں نہیں چرائیں۔ جب آخری سانس آئی، انہوں نے اپنے امام کی فکر کی۔ یہی وہ کردار ہے جو صدیاں گزرنے کے بعد بھی نہیں مرتا۔ یہی وہ وفاداری ہے جو تاریخ کے ہر دور میں روشنی بن کر چمکتی رہے گی۔ سلام ہو مسلم بن اوسجہ پر اور کربلا کے تمام جانثاروں پر۔